اس ذکر کرنے والے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب قوت پیدا فرما دیتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ اس کے فضائل کو اپنے سامنے رکھیں کہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اس لیے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ سارے اعمال سے افضل جو اللہ کا ذکر ہے. تو اس کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ثواب کتنا بلند اللہ نے رکھا ہوگا اور کتنے محروم ہوں گے وہ لوگ جو آخرت میں اٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کم کرتے ہوں گے. سارے اعمال اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کے ذکر کے جو فضائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں. تو اس میں بار بار حدیثیں پڑھنے کا، قرآن سے اس چیز کا حوالہ دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو نہ چھوڑے تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، اس کو معمولی نہ سمجھے. کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ جتنی اچھی عمل ہوگا، جتنا آخرت میں کام آنے والے ہمارے لیے عمل ہوگا، اسی کو بہت کمزور کر دیتا ہے، وہ چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، وسوسے پیدا کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایک عجیب و غریب قوت عطا فرماتے ہیں. اور وہ قوت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں کرنے کی طاقت بلند ہو جاتی ہے جن چیزوں کو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سوچیں، جن چیزوں کے لیے کرنا اس آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ذکر کی وجہ سے اس میں وہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شخص دین کی طرف معاملہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو مستعد ہو جاتا ہے. الحمدللہ تو ہے، لیکن دین کے ساتھ یہ دنیا کا معاملہ بھی ہے اس کے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے سست ہیں. کئی مثالیں دکھا دوں گا، آپ کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کوئی جاب تلاش کریں، کوئی کام کریں، کوئی ہاتھ سے حلال رزق کمائیں، بیٹھے ہیں سست ہیں. بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کام نہیں کرتا، جناب کام ہی نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہتا ہے. خود سستی کرتے ہیں، عورتیں نہیں کام کرتی، بیٹھی رہتی ہیں گھر میں، کھانا نہیں پکاتی ہیں، صفائی گھر نہیں کرتی، سستی ہے. یہ گھر کے، میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو جب ذکر کرتے ہیں انسان تو اس میں ایسی اللہ قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی دکانیں بھی چلنے شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے آخرت کا ایک نقشہ کھینچتے اللہ کے نبی نے کہ جب آخرت کا نقشہ ہوگا نا، میدان ہوگا اور لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو سب بھاگ رہے ہوں گے جنت کی طرف کہ جنت میں جائیں. بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ آپ بھی بھاگیں گے نا. تو سب سے آگے کون ہوگا؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ میں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. پھر جب وہاں ریس لگے گی تو ہم تو پیچھے ہوں گے. کہتے نہیں تو کہہ دیا تھا دنیا کے اندر تو بھاگ رہے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے نا، سب سے آگے ہوں گے. یہ آگے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کے بوجھ سارے دنیا میں ہلکے ہو گئے تھے، بوجھ ہی نہیں ان کے پاس تھے، ہلکے. سوچے ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، کرتے کچھ کریں گے بھائی. صبح اور شام پابندی سے وقت نکالنے کا.